نے بھی علی سے ولایت پائی ہوتی. کہتا میں نے علی کا نام لیا میرا کشف بند ہو گیا. کشف کا ایک معنی کچھوا آ گیا. ہاں لوگوں نے یہ لکھا ہے اگر تو یا تیرے پیر نے علی سے ولایت پائی ہوتی نام روکتا. یار یہ نام روکنا تو منافقوں کی عادت ہے. تو علی کا نام کیوں روکے؟ مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ علی کا نام بہت لیتے ہیں. میں کہا یار تم نے کوئی چودھری کہہ تو بڑے بڑے چاہیے پھرتے ہو نہیں لوگ شاہ جی آنے علی میں جب انہوں نے کہا یار بڑی اوپری گل ہے ہماری جیب جڑے پیسے نہ یہ جناب علی مرزا نام نہیں. جس کوٹھے میں رہنا نا وہ جناب علی مرزا نام نہیں ہوتا. جنہیں زمینہ میں مالک ہے نا وہ علی نے نام تھا. جڑا دوانی نہ فائدہ تھا پوچھ کے بولتے رہے ہو مارے پیو کی مارے دادے کی پردادے کی ماری ساری دنیا کی فائدہ جڑا پہنچا علی کو. علی کا نام بھی فائدہ نہیں پہنچا. لم يبلغ احد من الامم السابقه الى درجه الاولياء الا بتوسط روح علی علیہ السلام. پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہ بنا جب تک کہ علی کی بارگاہ کا غلام نہ بنا. ملی نہ دولت عرفان وجود نگاہ علی امین راز نبوت بارگاہ علی. ایک طبقے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی جتنی ازواج مطہرات ہیں یہ مسلمانوں کی مائیں لگتی ہیں. ٹھیک ہے مائیں لگتی ہیں. نبی اولاد المؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم حضور کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی ماں جو ہیں لیکن وہ صرف مردوں کی مائیں ہیں عورتوں کی مائیں نہیں. ایک عورت نے حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کو کہا یا امی جی میں تمہاری ماں نہیں ہوں. انا ام رجالکم میں تمہارے مردوں کی ہوں. اور اس پر صاحب القرمانی نے لکھا ہے کل اس اللہ صاحب پانی پتی نے مجھے لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کو جو حضور ازواج مطہرات کا بھائی ہے اس کو مومنوں کا ماموں نہیں کہنا چاہیے. اس لیے کہ یہ جو مائیں کہا گیا ہے یہ نسب کی بنیاد پر نہیں کہا گیا ورثے کی بنیاد پر نہیں کہا گیا. یہ حرمت نکاح کی بنیاد پر کہا گیا اسلام کی بنیاد پر کہا گیا. ان کو اگر آپ سچ مچ مائیں تسلیم کر لیں تو پھر چاہیے یہ کہ جس سے بے پردہ ماں سے بات ہو سکتی ہے سرکار کی ازواج مطہرات سے ہو نہیں. سرکار کی ازواج مطہرات سے بے پردہ ملاقات حرام ہے. ان کے ساتھ تنہائی میں سفر حرام ہے. اس لیے کسی حضور کے سسر کو مسلمانوں کا نانا نہیں کہنا چاہیے. سرکار کے سالے کو مسلمانوں کا ماموں نہیں کہنا چاہیے. اگر ایسا تسلیم ہو تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کی شادی حضرت زبیر بن العوام سے ہوئی. اگر یہ ان کی ماں ہوتی تو پھر ان کی بہن ان کی خالہ لگی ہوتی تو خالہ لگی ہوتی نکاح کیسے ہوتا. لیکن دوسرا نقصان وہ کبھی غور کرے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا ماموں کہنے کا یہ نقصان ہوگا کہ یزید میرے پاپا لگ سی ہونا پاپا یزید نہیں ہے گاتی. باہر آؤ یہ نئی فقہ سکھا رہے ہو قوم کو. یہ نیا دین ہے یا اللہ کا دین ہے. کبھی تفسیر کا مطالعہ تو کرو دیکھو تو صحیح کس بنیاد پر مائیں کہا گیا ہے. تمام فقہاء نے اس پر بحث کی ہے کہ کبھی کوئی آدمی سرکار کی بارگاہ میں آئے ازواج مطہرات کے ساتھ پردے سے پیچھے کھڑے ہو کر کے میں برائے حجاب کے الفاظ تو قرآن میں موجود ہے کہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر بات کریں. اگر وہ بھائی لگے ہوتے تو پھر یار یزید اور ضرور رشتہ بڑھ سے لیکن آپ کو اشاعت جڑے انہوں نے بڑے باپ نہ یزید صاحب یزید صاحب نے لکھے پر آئے کہنے کی تکلیف دے چکا وہ خدا کو سید کی صورت تھوڑی زندہ نہ رکھے جس طرح وہ آپ کو شاید ہی رہے یزید اس نے مامے نے پتر بڑا بڑا آ پاپا. سمجھ آئیے بات. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. صدیق اکبر ہمارے سر کے تاج پوری امت کے سردار ہیں. حضرت فاروق اعظم ان کے بعد پوری امت کے سردار ہیں. حضرت عثمان غنی ان کے بعد سردار. اگر جن میں اختلاف ہے لیکن ان کو سردار مانو.
جمہور اہل سنت کا مذہب جو ہے وہ ادب ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات کو چاروں سلسلوں کا پیر مانا گیا. آپ اس پر بڑی شاندار بات انہوں نے لکھی ہے قاضی صاحب صاحب پانی پتی نے کہا کہ جو ان کو کہا گیا کہ ان سے پیار کرو, کیوں کہا گیا؟ کہا کثرت اتباع کی وجہ سے. تو سنی تیار کی تھی تاکہ سنی بننے. قاضی صاحب پانی پتی فرماتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ کے اتباع, قادری بھی ان کی پیروی کرنے والے ہوں, چشتی بھی ان کی پیروی کرنے والے ہوں, سرورزی بھی ان کی پیروی کرنے والے ہوں, اور یہ نقشبندی کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نہیں بنا. ثم بلغ ذلك, پھر یہ فیضان پہنچا الى اولادہ الامجاد من الائمۃ الکبار الى حسن عسکری. پھر وہ یہ فیضان آپ کی اولاد میں گیا تقسیم ولایت کا, اور جن کو تو ولایت ملی ہے وہ تو علی کا نام لیں گے. یہ سب گرو نانک بھی کنٹھی میں جانے پھرنے میں داڑیاں لمبی کی ایک اقبال فقیران کا سبا گل لمبا ہے. کرامت پوچھو کیا ہی. پوچھو کرامت کیا ہے, بالے تک داڑھی سنت رسول سمجھ کے رکھی جائے تو اس کی کوئی مقدار بھی ہے, اس کے کوئی شرائط بھی ہے, اس کے لیے کچھ عقائد کی شرط بھی ہے. نہیں تو داڑیاں تو منافقین نے بھی رکھی ہوئی تھی. دل آزادی جب کوئی جھگڑا بھی گیا, ایک سکھا ڈالا ایک مسلمان ہے نا, وہ مسلمان کو 2-4 جنڈا اس کی ماری بیٹھا, وہ کسی دعویٰ دائر کر دیا. مسلمان ایک موقع موجود تھا, اس کی آخر نے وہ تو شہادت دے سکے, میں اس نے شہادت نہ دے دے. کیوں અહીં ઢોલનાક ભણી દે, દાઢી મનાવી દીએ, સમૂચા રાખી દે, જડ રાખી દીએ, ઢોલનાક ભણી દે. મહેશની શાગર્દ ઉનકો મુકાબલે શીખ ઉનકો ભવિષ્ય કરો સુંદર સુંદી રાખી દે. ઓ પાગલા ઓ કુફરની અલામત રસૂલ. پوچھو جناب بزرگوں کی کرامت کیا ہے؟ ایک ہی مثال کے گھر میں لکھا ہو, ایک اقبال فقیر آندہ سوا ایک آدمی کی داڑھی 20 آدمی اور تقسیم کرو پھر بچ جاتی. وہ کوئی پڑا ہوا ہے نہیں پڑا ہوا کچھ کہا کہ کوئی کرامت نہ کرامت. داڑھی کی لمبائی یہ کہنا کہ پہلی امتوں میں بھی ولی علی نے بنائے, اس کے بعد پھر جس جگہ کائنات میں ولایت ملی ہے, خواہ وہ نقشبندی ہے خواہ وہ کسی سلسلے کا ہے, وہ دی اہل بیت نے. وہ اہل بیت کا تذکرہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک قرآنی نشانی کہی کہ نہیں, جنہیں کھڑے نہ یزید کی تو پاپا لیکن علی نہ نہ کہ نہیں آپ گھبراؤ. ہے یہ چھوٹا بہانہ کہ نہیں؟ اب جو بات میں نے کہی تھی کہ اس قرآن کو انہوں نے مکمل نہیں مانا, جو اس قرآن کو مکمل نہ مانے وہ کافر, جو اس کے سوا کسی کو قرآن مانے وہ کافر, اس لیے کہ غیر قرآن کو اس نے قرآن کہا ہے. پھر اس کا ایک حرف بھی اس قرآن والا نہیں, جو اتنی بڑی اس میں تبدیلی مانے وہ پھر مسلمان نہیں. اور پھر یہ کہے کہ جناب یہ قرآن مجید جو ہے حضرت علی کے سوا جس نے بھی جمع کیا وہ جھوٹا ہے, وہ سچا نہیں ہے, یہ بھی از قسم کفریات ہے. کیوں کہ یہ قرآن مجید جو جمع کیا ہے پہلی مرتبہ وہ صدیق اکبر نے کیا, فاروق اعظم نے وہ کمیٹی بنائی. فاروق اعظم اس کمیٹی کے چیئرمین تھے, اور بخاری کے متن میں ہے جب ان کا قرآن مجید جمع کرنا چاہیے تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کیف افعل ما لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہ کام کس طرح کروں جو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا تھا. بار بار آتے رہے کہتے ہیں اللہ فی خیر, اس کو کہتے ہیں ادارہ مسلک. ادارہ مسلک بھی ایک پاور آف لیجسلیشن کا نام ہے, وہ بھی ایک سورس آف لا ہے, اور اس کو اگر آپ چیلنج کریں گے تو 1000 ہاتھ دلائل نکل آئیں گے جو آپ کو منوا کے چھوڑیں گے. کہتے بار بار وہ آتے رہے, ان کے پاس اتھارٹی کا بھی یہ بات بنوانے کی, واللہ بھی ایک ہے اس میں چاہیے. قرآن کی کوئی آیت ان کے پاس تھی نہیں تھی, کوئی حدیث کا جملہ تھا نہیں تھا, اور کوئی اجماع امت اس پر تھا نہیں تھا, کوئی قیاس تھا نہیں تھا. خیر اس میں خیر ہے تو خیر اگر کوئی ادارے کے طور پر سورس آف لا